زمین دے مغارب کو ملے گا۔ اور پیارے محبوب نے فرمایا کہ میرے کے بعد 3 نبوت دے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو سن، کذاب اور دجال پیدا ہو سن، وہ سب جھوٹے ہو سن۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ اور خاتم کا معنی کیا؟ پیارے محبوب نے خود وضاحت فرمائی، لا نبی بعدی، کہ میرے تو بعد کوئی نما نبی اور دنیا دے اوتے جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ لازمی عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے متعلق اگر کوئی آدمی ذرہ برابر شک کرے تو آدمی کافر و مرتد، اور اگر اس عقیدے کے حوالے کے نال کوئی آدمی اگر اپنی غیرت کا اظہار نہ کرے تو بھی اپنے ایمان کے متعلق خیر منا دے۔ اس عقیدے اور نظریے کے واسطے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، اس واسطے کہ کوئی بھی عاشق اس وقت تک عاشق نبی کا بن نہیں سکتا جب تک غیرت نہ ہو۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ قرآن کریم نے فرمایا تو آپ ایسا بندہ مومن کوئی نہ نفسی ایمان کا دعوی کرے، اللہ کے اللہ کے رسول کی محبت کا دعوی کرے، بل اللہ کے اللہ کے دشمنہ کے نال یاریاں بھی لاوے۔ اللہ فرمائے کوئی مومن تو کوئی ایسا کوئی نہ ملسی، مومن نہ ہو سی تو ظاہر بات ہے منافق ہے، یا تو اپنے عقیدے کی وجہ تو اسلام تو ہی خارج ہے۔ دعویٰ کرے محبت رسول کا، دعویٰ کرے غلامی رسول کا، دعویٰ کرے نبی پاک علیہ السلام دے عاشق ہومن کا، اور یاریاں لاوے قادیانی دے نال، اور محبت رکھے مرتدہ دے نال، ختم نبوت دے جڑے منکر انہاں دے نال دوستی رکھے۔ قرآن کریم کے مطابق وہ مومن تو نہیں ہو سکتا۔ اپنے متعلق خود رہ کے تشریح کرے کہ وہ کون بندے، اور یہودی ہو سکتے محبت جڑا کرے، اور نصارہ تو ہو سکتے جڑا محبت کرے، کئی مرتد قادیانی دے نال، اور منافق تو ہو سکتے جڑا کہ ختم نبوت دے قدار نال پیار کرے یا اپنے وفاداریاں کا اظہار کرے۔ اگر کوئی مومن بننا چاہے تو مومن کے واسطے ہی کئی شرط ہے، واقعی کہ میں اپنی جان کا دے سکتا لیکن کئی ختم نبوت دے قدار دے نال میری دوستی نہیں ہو سکتی، وہ دل کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت، آپ اللہ تعالیٰ دے آخری نبیت، اس کا مطلب ہے کہ پیارے محبوب کا جنہا نظام ہے یہ آخری نظام ہے۔ بار بار یہود و نصارہ نبی پاک کی ختم نبوت دوں کہ حملہ کیوں کریں گے؟ پیارے محبوب دے زہری حیات طیبہ کے اندر مسیلمہ کذاب کھڑا ہویا، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اس کے متعلق خود فتویٰ جاری فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا میں محمد خاک کے ذریعے کے برابر گواہی دینا کہ مسیلمہ کذاب ہے اور دجال ہے۔ انہیں مطالبہ کیتا کہ میں کوئی ایک علاقہ یہ بستی دے چھوڑو، میں باقی علاقے کے اندر بہر آگے تبلیغ کوئی نہ کرے سا، یہ توجہ طلب ہے۔ انہیں کہ خاص علاقہ یہ بستی، خاص ایریا، چادر کے 4 دیواری کے اندر رہ کے میں کوئی اجازت دو، میں اتھے ہی رہ کے صرف اپنی نبوت کا اعلان کرے سا، اور اتھے ہی میں اپنا لٹریچر شیئر کرے سا، اتھے ہی میں کہ میں لوگوں کو تبلیغ کرے سا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تو کا بستی یا علاقہ بن دے، میں اللہ تعالیٰ دا آخری نبی اپنی چھڑی بھی تے کو دیمن واسطے تیار کوئی نہیں۔ پتہ چلتے کہ کوئی علاقہ چادر تے 4 دیواری دیمنا، اور 4 دیواری کے اندر انہاں کوئی اجازت دیمنا، یہ کوئی محبوب کا غلام فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی کلمہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ جرم تا جرم ہے۔ بدکاری تا 4 دیواری کے اندر ہوگی، بے حیائی تا 4 دیواری کے اندر ہوگی ہے، جو بھی گناہ ہے ہر بشر فطری تقاضا ہے اور 4 دیواری کے اندر ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ایک عام جرم گناہ کبیرہ 4 دیواری کے اندر ہوئے، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ کبیرہ، وہ بندہ سزا کا مستحق ہے، تو بل چادر کے 4 دیواری کے اندر کہیں کو ایک اجازت دیمنا کہ تو سب قرآن کی مرضی تفسیر کرو، قرآن تعریف کرو، کہیں کی مرضی جی میں لٹریچر شیئر کریں، اور اثر دین اسلام کے خلاف بے کے سازش کریں، اسلام کے نام کو استعمال کریں، اسلام کے خلاف غداری کریں، تو سب خود آپ کو سو ایمان کے تقاضے نہ سیٹ جن کو پارٹیاں کو اپنے نظریات اپنے سوچا ہر سے قربان کو نبی پاک کی ذات کے سامنے، کیا کہیں نبی پاک کی ختم نبوت کے منکر کو اجازت دیتی بن سکتی ہے کہ اپنی 4 دیواری کے بیچ بیٹھ کے لٹریچر شیئر کرے اور دین اسلام کے خلاف اپنے قرآن کی غلط تفسیر بھی کرے، قرآن تعریف بھی کرے؟ کیا مومن یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھے ہی واسطے تھوڑے ہوتے فرض ہو گئے، اور تھوڑے ہوتے جواب لے منا فرض ہو گئے۔ کیا کوئی ایسا چاہے اور کوئی بندہ صاحب ایمان کہ تسلیم کر سکتے یا گوارا کر سکتے کہ انہیں نبی کے متعلق 4 دیواری میں بیٹھ کے کوئی سازش کرے، قرآن کے متعلق تعریف کرے؟
بابا سے بلند سب جواب دو مکین گنبد خضرا آپ اپنی حقیقت طیبہ دے نال میں گناہگار دی گفتگو بھی سن دے پن اور پیارے مصطفیٰ کریم تواڈے چہرے تے تواڈے زبانوں تو باخبر ہے اس واسطے کہ کل بروز قیامت کہے کم کوئی نہیں آمنا اللہ دی عزت دی قسم کہے کم کوئی نہیں آمنا اگر قبر کم آمنے تو پیارے مصطفیٰ کریم نے کم آمنے کل بروز قیامت اگر جھنڈے کا سایہ امید رکھنی ہے تو لواء الحمد پیارے مصطفیٰ کریم کا جھنڈا ہے یہ سب دنیا کے تماشے دنیا داریاں سب ہی تھی رہے بندے نبی پاک علیہ السلام دی محبت آپ کا کلمہ پڑھی تا کلمت دی غیرت کا کلمہ تے کے بعد مطابق اپنی زندگی بسر کر اور میں اس موقع دے اوتے خراج تحسین پیش کرے نا انہاں دا جس پارٹی نام بھی تعلق ہے لکھا اختلافات ہو سکتے پہ ہوگن اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جنہاں لوگوں نے پیارے محبوب کی ختم نبوت کے واسطے آواز بلند کی دی ہے میں انہاں کو سلامی عقیدت پیش کرے گا اور میں آج اس اسٹیج کو اپنے اندرونی ایک میرا جذبہ محبت ہے اور ایسا سب کا جذبہ محبت ہے کہ محبوب کی ذات کو بغیر پسند کچھ بھی نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا نعرہ رسالت نعرہ خلافت جگر گوشہ پیر سیواگ پیری طریقت راہبر شریعت میرے پیر و مرشد کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ پیر محمد محبوب الحسن صاحب استانہ علی پیر سیواگ شریف تو آپ تشریف دینا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستوں جگہ دے دے سارے دوست آپ تشریف رکھو حضرت سبزادہ پیر محبوب الحسن صاحب دامت برکات مرادیہ آپ تشریف فرماؤ ہیں اہلا و سہلا مرحبا میں گزارش یہ پیا کہنا ختم نبوت دے حوالے دینا کہ پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی خاتمیت آپ کی ختم نبوت دے متعلق چونکہ قطعی عقیدہ ہے کہیں کو اس کے اندر تشریح کرنے دی اجازت کوئی نہیں ہاں کوئی عالم ربانی ہی کیوں نہیں فاضل حقانی ہی کیوں نہیں کسے کوئی اجازت کوئی نہیں قطعی عقیدہ ہے ہاں مومن مسلمان نہ ہوتے لازمی ہے کہ ہمیشہ نبی پاک کی ختم نبوت نہ ہوتے پہرا دے جتنے مشکل حالات آمن نامساعد حالات ہومن سامنے کوئی بھی کھڑا ہو بڑے ٹل کھڑا ہو بڑے دیکھو محرم شریف دفعہ برکت اور با سعادت مہینے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہ دے سامنے کھڑے ہوئے او پیارے معبود دی ختم نبوت دے انکاری کوئی نہ بلکہ نبی پاک دے نظام کو بدلاونا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ دے آخری نبی ہے آخری نبی کا مطلب آپ کا نظام آخری نظام ہے آپ کی شریعت آپ کے نظام کو بات دیا کوئی نظام کوئی نہیں اور جڑا نظام مصطفیٰ دے ہوتے حملہ کرے نبی پاک کی شریعت کی حملہ کرے تیرا پیارا مصطفیٰ کریم کی شریعت کے احکام میں تبدیلی کرے ایک وعدن عملاً ختم نبوت دا انکار یہ بھی عملی طور پہ ختم نبوت دا انکار ہے اس واسطے کہ نبی کے نظام کے مقابلے یہ بھی یہ نظام ریز کرنا چاہتے قرآن کریم کے حکم کو تبدیل کر کے انہیں مقابل اپنی مرضی میں اگر کوئی قانون بنانا چاہے یہ بھی دراصل ختم نبوت دا عملاً انکار ہے تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا اپنا سب کچھ قربان کر کے کہ دنیا کو پیغام دیتا کہ ایسا اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنے پیارے محمد کریم کے نظام کے اندر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے آج 15ویں صدی کے اندر بھی او یزید کے متعلق ہر بندہ احتجاج ہے یزید پلید ہے لانتی ہے بے شک و لانتی ہے لعن اللہ قاتلہ و ابن زیاد و یزید معاہ امام علی مقام دے قاتلین تے لعنت مددگارہ تے لعنت ابن زیاد تے ہوتے لعنت یزید تے ہوتے لعنت اصحاب سنت ہے اسا محبین اہل بیت ہے نبی پاک بھی آل اولاد بھی اسا نوکر ہے 15ویں صدی کے اندر امام علی مقام آپ کا کردار حسینی کردار بیان کرنے والا سٹیج دے ہوتے خواہ کوئی بھی کہ آج بھی وہ اس یزید کو بہ کے لانتا کریں دے کہیں ایسا بہ کے سوچا بھی ہے کہ آج دے دور یزید مک گن یزید کوئی نہیں اگر یزید انتبال ایسا حسینی کردار دے مالک نہیں رہے کہ آج یزید کوئی نہیں
کیا آج یزیدیت نے کردار ڈالا ہے؟ یزید کا کردار کیا ہے؟ وقت حاکم شرابی یزیدی کردار ہے، وقت حاکم اگر بے نماز یزیدی کردار ہے، اگر وقت حاکم نبی کے دین پہ ان کے حملہ کرے یزیدی کردار ہے، اگر وقت حاکم نبی کے دین پہ دھجیاں اڑا دے ایک یزیدی کردار ہے۔ یا تو یہ فیصلہ کیتا بنے علماء پیران وزاب سب ایک فیصلہ کرن کیا یزیدی کردار نہیں رہا؟ اگر یزیدی کردار گے تو ول صاحب کو مننا کوسی پہلے مجرم اس ہے ممبر دے اوتے بامن والے ول اسا حسینی کردار ادا کرنے واسطے رسم شبیری ادا کریں ہوئے میدان وچ کیوں نہیں نکلتے؟ ای وقت یزید کے خلاف کون باہر نکل سکتا؟ آخر اس وقت یزید کے خلاف رسم شبیری کون ادا کرے سکتا؟ کون باہر نکل سکتا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وقت کے کون سجادہ نشین ہے؟ آپ تو وقت کے کون عالم ربانی ہے؟ آپ تو محبوب کریم دے موڈیا دے اوتے بامن والا، آپ او نشینے کے جرے محبوب دے موڈیا دے اوتے بامن والے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کردار حسینی کردار ہے۔ لہذا اس کردار کا پیغام ہے کہ نسبت نبی کا پیغام ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی خاتمیت، ختم نبوت قطعی عقیدہ و نظریہ ہے۔ لہذا مومن ہومن کا ایک انسان دے ہوتے لازمی عقیدہ و نظریہ فرض ہے گے کہ سامنے کھڑا ہومن والا کوئی جتنی بڑی طاقت کی کیوں نہ ہوئے اس دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی طاقت کے مطابق بندے کو حسینی کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسا اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔